اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے صادق امین۔ یوں تو ہر سچ بولنے والا صادق اور ہر امانت دار امین کہلانے کا مستحق ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس یہ القاب ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہیں، کیونکہ صداقت اور امانت کی تصدیق ایک پوری قوم نے کی تھی۔ دراصل حضرت نے اپنے ابتدائی ایام میں اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ تجارت میں ہاتھ بٹانا شروع کیا تھا۔ اس موقع پر آپ کی اعلیٰ فطرت، حسن معاملہ اور دیانت کی وہ مثال پیش کی کہ پورا معاشرہ آپ کو الصادق اور الامین کا خطاب دینے پر مجبور ہو گیا۔ آپ کی خوش معاملگی، راست گوئی اور امانت داری سے متاثر ہو کر دولت مند لوگوں نے اپنا سرمایہ حضور کی خدمت میں پیش کر کے اپنا کاروبار آپ کے سپرد کرنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دور میں تجارت کے پیشے سے وابستہ تھیں۔ وہ ایک مالدار خاتون تصور کی جاتی تھیں۔ جب انہیں کاروباری معاملات میں آپ کی خوبیوں اور کامیابیوں کا علم ہوا تو انہوں نے بھی اپنا مال تجارت حضور کے حوالے کر دیا۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آن پہنچا کہ آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق کے توسط سے حضور سے اپنے لیے رشتہ ازدواج کی خواہش ظاہر کر دی۔ یہ رشتہ قائم بھی ہوا اور حضرت خدیجہ اپنی حیات تک 25 برس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق رہیں۔ نبی اکرم کی مکی زندگی میں حضرت کی سب سے بڑی شناخت آپ کی صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی رہی۔ مکے کا ہر باشندہ آپ کی شرافت و پاکیزگی اور اعلیٰ اخلاق کا قائل تھا۔ سن 606 عیسوی میں سیلاب نے کعبے کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا تھا۔ تب قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے ہی نصیب ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز پر قبائل کے درمیان طے پایا کہ کل مسجد حرام کے دروازے سے جو سب سے پہلے داخل ہوگا وہ اس جھگڑے کا فیصلہ کرے گا۔ دوسرے دن سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ پہلے پہنچنے والوں میں جب قریش کے سرداروں اور بڑے بوڑھوں کو یہ ہاشمی جوان دکھائی دیا تو سب نے ایک آواز ہو کر کہا، ھذا محمد الامین رضینا، ھذا محمد الامین، یہ محمد امین ہیں، ہم ان سے خوش ہیں، یہ محمد امین ہیں۔ حضرت نے اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے تجویز یہ پیش کی کہ یہ کام سب مل کر کریں۔ سب نے اس حکیمانہ فیصلے کو بخوشی قبول کیا۔ یوں طے شدہ طریقے کے مطابق حجر اسود کو ایک چادر پر رکھا گیا اور تمام سرداران قبائل سے کہا گیا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیں۔ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اس کو رکھا جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ اس طرح سے ایک خون ریز لڑائی چھڑتے چھڑتے رہ گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور پر لرزہ طاری ہو گیا۔ گھر پہنچ کر آپ نے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سارا واقعہ بیان فرمایا اور کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ روایت ہے کہ اس موقع پر حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، آپ گھبرائیں نہیں، آپ صادق ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، قرابت داروں کا حق ادا کرتے ہیں، فقیروں مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں
اور انصاف کی خاطر لوگوں کی مصیبتوں میں کام آتے ہیں۔ آغاز وحی کے 3 سال بعد تک دعوت و تبلیغ کا عمل پوشیدہ طور پر جاری رہا، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب باقاعدہ اعلان نبوت کا حکم ہوا تو آپ کوہ صفا تشریف لے گئے اور نزا دی۔ اس پر قبیلہ قریش کے بہت سے لوگ کوہ صفا کے نیچے جمع ہو گئے۔ لوگوں کے جمع ہونے پر حضور نے فرمایا، لوگوں، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا لشکر جمع ہے اور تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کو سچ مان لو گے؟ ہجوم کی جانب سے جواب آیا، نعم ما جربنا علیک الا صدقا، ہاں، ہم نے آپ میں سوائے صدق اور سچائی کے کچھ نہیں پایا۔ تب آپ نے فرمایا، لوگوں، میں تمہیں ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلاتا ہوں اور بتوں کی پوجا سے بچانا چاہتا ہوں۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہیں ایک بہت سخت اور دردناک عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اس موقع پر اہل قریش آپ پر فوری ایمان تو نہ لائے، تاہم سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کا برملا اقرار کیا۔ وہ لوگ جو آپ کی دعوت اسلام کو نہیں مانتے تھے، پھر بھی انہوں نے آپ کو صادق اور امین ماننا ترک نہیں کیا۔ اس کے باوجود بھی وہ آپ کے پاس اپنی امانتیں بغرض حفاظت رکھ جاتے تھے، کیوں کہ انہیں اس بات کا اطمینان تھا کہ ان کی امانت اس امین کے علاوہ کسی اور کے ہاتھوں میں اتنی محفوظ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں صداقت و امانت کا یہ وصف دراصل قدرت کی جانب سے غیبی تربیت تھی، کیونکہ آپ کو آگے چل کر نبوت و رسالت کے عظیم مقام پر فائز کرنا تھا اور تمام عالم کے لیے عظیم رہنما بنانا تھا، اور امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بطور اسوہ حسنہ بھی پیش کرنا تھا۔ صداقت اور امانت کے اوصاف کسی مذہب یا مسلک کے محتاج نہیں، بلکہ یہ انسانی شرف سے منسلک ہیں، لیکن اسلام نے ان اوصاف کو شریعت کی تائید سے نوازا ہے اور امین کے لیے دنیاوی اور اخروی سعادت اور کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے۔ ان حضرت سچائی اور امانت داری کو ایمان کا ایک اہم جز قرار دیتے ہیں۔ اس بارے میں احادیث ہیں، سچ قلبی طمانینت ہے اور جھوٹ شک کو اضطراب ہے۔ جو چیز تمہیں شک میں ڈالتی ہے اسے چھوڑ کر اس کو اختیار کرو جو شک کو اضطراب میں نہ ڈالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص میں ایمان نہیں جس میں امانت داری نہ ہو۔ بے شک سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ امانت دار اور دیانت دار تاجر قیامت کے دن صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا صادق الامین وعلی آلہ وبارک وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔